مدنی صورت ہے. حجرات کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ کوارٹرز، حجرے کی جمع آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر معاشرے کو پرامن بنانے کی ترکیب دے دی ہے. یعنی کیا چیز معاشرے کے اندر پیس لانے کے لیے سیمنٹ کا کام ادا کر سکتی ہے، وہ اس صورت میں بتا دیا گیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر آپ اور میں معاشرے تک ابھی نکلنے کی بات نہ بھی کریں تو کم از کم مجھے کیسے فوراً اپنے آپ کو اسلام کی ڈگر پر لے کر آنا ہے، میں کیسے فوراً ایک اچھی مسلمان عورت، مسلمان لڑکی بن سکتی ہوں، اس کے لیے اس کے اندر ٹپس آ گئی ہیں. جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہے وہ سورہ حجرات کو سمجھ کر پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیا مراد ہے اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو؟ اس سے مراد اسکالرز بتاتے ہیں کہ ایسے طریقے نہ بنا لو کہ تم اپنی پسند کی نیکیاں کرنے لگ جاؤ، اپنی پسند کی نیکیاں ایجاد کرنے لگ جاؤ، یا تم اس کی وجہ سے بدعات میں پڑ جاؤ. بلکہ کہا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آج اللہ اور اللہ کے رسول فزیکلی تو آپ کے اور میرے درمیان موجود نہیں ہیں، تو یقیناً آپ اور میں ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں تو ہم ان سے آگے چل کر نہ نکلیں. یہاں مراد کیا ہے؟ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا اس طریقے پر جم جاؤ. جو طریقہ اسلام نے بتا دیا اس طریقے کو اپنے لیے کافی سمجھو. اطاعت کے اوپر، سنت کے اوپر جمو گے تو تمہارے اندر اتحاد آئے گا، یونٹی تمہارے اندر اور اسٹرینتھ تمہارے اندر نظر آئے گی. مثال کے طور پر معمولی سی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو اور مجھے تعلیمات دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیمات دیں کہ عورت کو اپنا عورہ کور کرنا ہے، عورت کو اپنا سطر کور کرنا ہے. ہم سب مسلمان امت کے لیول پر اگر اس وقت عورتوں کو دیکھیں، آپ بھول جائیں اس وقت اگر نقاب کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر نقاب کی بات اس وقت ہم کریں گے تو پھر تو سب عورتوں کو بہت آگے بڑھ کر ایک آگے قدم بڑھانے پڑیں گے. اگر ہم ایک قدم کی بات کریں، پہلا قدم یہ ہے اس مسلمان امت کے اندر عورتیں سب کی سب جو بالغ ہو گئی ہیں اپنا عورہ کور کر لیں اور ہر نامحرم کے سامنے کور کریں، چاہے وہ بہنوئی ہے، چاہے وہ دیور ہے، چاہے وہ جیٹھ ہے، چاہے وہ شوہر کے بھتیجے ہیں، چاہے وہ شوہر کے بھانجے ہیں. اور عورہ کور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک موٹے دوپٹے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو، اپنی ہیئر لائن کو چھپا لیں، اپنے کانوں کو چھپا لیں اور اپنے گردن گلے کو چھپا لیں. یہ چیز اگر آپ کی کھلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا عورہ کور نہیں ہے. آپ کی رسٹ پوری کور ہو جائیں اور آپ کے اینکلز تک جو ہیں آپ کے ٹراؤزر اور آپ کے شلواریں جو ہیں وہ آ جائیں. یہ بیسک لیول ہے، ہم اپنی بچیوں کو کرا سکتے ہیں. جب بچیاں اسکارفز پہننا شروع کرتی ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلا سٹیپ زندگی بھر ان کا ساتھی نہ بن جائے. جب بچیاں اسکارف پہننا شروع کرتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اسکارف کی لینتھ بڑھنی چاہیے. ہم صرف سمجھتے ہیں شاید عورہ کور کرنے میں صرف سر کا کور کرنا آتا ہے، جسم کور ہونا چاہیے، یہ شولڈرز کور ہونے چاہیے. سارا اسکارف باندھ کے بس سر کے اوپر لپیٹ لیا اور ایسے لگتے سے تولیہ لپیٹا ہوا ہے، اتنا لپیٹتے ہیں سر کے اوپر، اتنا لپیٹتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا لپیٹ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سر کے اوپر کوہان بنانے سے منع فرمایا ہے. یہ سب چیزیں ہیں اگر آپ اور میں کر رہے ہیں، اور میجورٹی خواتین کو پتا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے اب اللہ کی رحمت سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ بہت لوگوں میں سرکولیٹ کر جاتے ہیں. تو کیا کریں پھر؟ اس کا مطلب ہے آپ اور میں اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے اور آپ کو مثال کے طور پر عبادات کے طریقے بتا دیے، اگر اس سے آگے آپ اور میں نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے بتا گئے کہ شب قدر کے اندر عبادت کرو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے، جتنا چاہے نوافل پڑھو. ہم کہتے ہیں میں 4 رکعت پڑھوں گی اور ہر رکعت کے اندر جو ہوں، مثال کے طور پر میں 36 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی، 40 دفعہ جو ہے میں سورہ اخلاص پڑھوں گی. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادات ثابت ہیں وہ کیجیے. یہ جو کتابوں کی کتابیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں شب قدر کی عبادات کے اوپر، اور اس میں نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے لکھے ہوتے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو ضرور پڑھیے. اور اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ عبادات کے اندر اللہ کے رسول سے آگے نکلنا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. تو دین کو آسان بنائیے. اللہ نے یہ دین مجھے اور آپ کو آسانی کے لیے دیا ہے تاکہ آپ اور میں آسانی کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بہتر رہنے کی جگہ بنا سکیں.
اپنے مقصد کو پہچان سکیں. اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی. جتنا طریقہ اللہ کے رسول نے درود پڑھنے کا بتا دیا اتنا ہی طریقہ آپ نے اور میں نے اپنے لیے اپنانا ہے، ورنہ اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی ہو جائے گی. جتنا طریقہ اللہ کے رسول اپنی تعظیم کا سکھا گئے، آپ اپنی زندگی میں یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. آپ منع فرماتے تھے، کہتے تھے مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو. تو اللہ کے رسول نے اپنی تعظیم کا جو طریقہ بتا دیا، ہم اس سے بڑھ کر ان کی تعظیم کریں گے؟ ہم اس سے بڑھ کر ان کے لیے جو ہے عزت کے معیار نکالیں گے؟ حالانکہ یہاں تک کہ میں اور آپ تو اللہ کی بھی ویسی تعریف نہیں کر سکتے جیسی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی تعریف کرنی سکھا دی. انہی الفاظ میں اللہ کی بھی تعریف کریں جن الفاظ میں اللہ نے اپنی تعریف کرنا سکھائی. اگر آپ اور میں آگے پیش قدمی کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو اس میں ہم نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے. اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ انسان بدعت میں پڑ جائے گا. اور بدعت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی کر دی. اور یاد رکھیں، بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو احساس نہ ہو کہ وہ بدعت کر رہا ہے. اس لیے کہ بدعت نیکی کے ارادے سے کی جاتی ہے. جو بھی بدعت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ نیکی کے ارادے سے. جب وہ نیکی کے ارادے سے کر رہا ہے تو وہ اس بات پر توبہ تھوڑی کرے گا کہ توبہ میں نے یہ اللہ کے ضمن کے اندر نیا کام ایجاد کر لیا، انٹل انلیس اس کے پاس علم آ جائے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے سب سے پہلے بدعت کو نکالیں. دیکھیں، اعمال کو بھی پرائرٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کہاں سے آپ نے شروع کرنا، اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لانا شروع کرنا ہے. پرائرٹائز کریں، کون سا بہت بڑا گناہ میری زندگی میں شامل ہے، کون سا کبیرہ گناہ میری زندگی میں شامل ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں اور اس کی جگہ ایک نیکی لے کر آئیں. پھر ایک اور کبیرہ گناہ نکالیں، پھر ایک نیکی لے کر آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں کے اوپر آئیے اور ان کو بھی زندگی سے امٹ کرتی جائیے. تو اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے اسی کے اوپر اپنا معاملہ جو ہے استوار کرو. آگے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، مت تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے. پھر وہی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ کے اور میرے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنی آوازوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے نیچے رکھیں؟ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی، جب اللہ کے رسول کی کوئی سنت، کوئی حدیث آپ کے اور میرے سامنے آئے تو ہم اس کے اوپر اپنے سائنسی دلائل، اپنے معاشرتی دلائل، اپنے عقلوں کے دلائل مت دینا شروع کر دیں. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو اس کا یہ مطلب ہوگا، نہیں مجھے نہیں لگتا ایسی بات ہو سکتی ہے. اب آج کے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سب انداز اپنا مت اپناؤ، ورنہ تمہارا اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہی جو ہے اسی کے مترادف ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز کو بلند کیا. مینیفیسٹ انسٹرکشنز اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی ہیں، اب اس کے آگے مجھے اور آپ کو پیش قدمی نہیں کرنی. اور ہمارا مسلمان امت کا کیا حال کہ ہم نے نعتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم نے یقیناً اللہ کے نبی سے آگے اپنی آوازیں بلند کی ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ مجھے اس طرح سے مت پکارا کرو، میرے لیے اس طرح سے نہ معاملہ کیا کرو. اور ہم ایسے ایسے نعتوں کے اندر الفاظ سنتے ہیں اور سب جھوم جھوم کر، لہک لہک کر گا رہی ہوتے ہیں. اور وہ بھی جو محفل ہوتی ہے، اس محفل پر بھی ایک رخ دیکھ لیا کریں آپ. اس وقت مردوں کو یاد نہیں آتا کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے. عورت کی آواز کا اتنی زیادہ ردھم کے ساتھ، آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کی تلاوت قرآن جس میں ردھم ہوتا ہے وہ نامحرم نہیں سن سکتا. عورت کے نامحرم کی آواز تو ہے، ایک اسکالرز کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی تلاوت کی آواز نامحرم تک نہیں جانی چاہیے. اور جو نعتیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر کوئی فتوے نہیں دیتا، اس کو آ کے کوئی نہیں سمجھاتا. لہک لہک کر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، فل میک اپ کے اندر میڈیا کے اوپر خواتین آ کر بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک سے ایک تیار خاتون ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ نبی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. کیا وہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا نہیں ہے؟ اور کیسے کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ راج دلارا آوت ہے، راج دلارا آوت ہے. آپ اس طرح کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ اپنے ابا کے لیے بھی انسان ایسے بات نہیں کرتا. اپنے ابا سے آپ کہیں وہ راج دلارا آوت ہے. پہنو پہنو نبی جی پھولوں کے ہار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سب کورس میں بیٹھ کے گائے جا رہے ہیں. آپ امیجن کریں آپ کی دادی گھر میں آئی، آپ کہہ رہی ہیں السلام علیکم یا دادی، سب بچے کھڑے ہو گئے. دادی کہیں گے تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ آرام سے بیٹھ کے بات کرو اور ایک ایک کر کے سلام کرو. سب کھڑے ہو گئے ایک ہی ٹیون میں اور کورس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ابا.
اچھا لگتا ہے؟ اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہمارے دعوے کہ ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو محبت کے دعووں میں ان کا ساتھ نہ دے وہ گستاخ رسول، اس کو وہابی کہہ دیا یا اس کو کوئی اور ٹائٹل دے دیا۔ یہ کس طرح کے معیار ہیں جو آپ نے اور میں نے بنا لیے ہیں؟ پڑھیں سورہ حجرات، پڑھیں قرآن، اور دیکھیں کہاں سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے ان چیزوں کی۔ جا کے سیرت پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ اس طرح کی نعتیں پڑھی جائیں جس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی محبت اور تعظیم میں غلو کیا جائے۔ ہم سے پہلے کی قوم، ہم سے پہلے کے جو نصارہ تھے، وہ اسی وجہ سے ضالین کی کیٹیگری میں شامل ہوئے کہ انہوں نے محبت کے اندر، تعظیم کے اندر غلو کیا تھا، ایگزیجریشن کیا تھا۔ اس ایگزیجریشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی ایگزیجریشن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ضالین کے اندر شامل کر دیا۔ بغیر علم کے انہوں نے تعظیم کرنا چاہی۔ علم حاصل کرتے تو ان کو پتا چلتا کہ نبی کی تعظیم ان کو کتنی، کب اور کیسے کرنی ہے، لیکن ضالین بن گئے، گمراہ ہو گئے، ہدایت کی طرف وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو بتا دیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ پیش قدمی کرنی ہے، نہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ بتائیے آپ، اگر 9 عرفہ کے دن، یوم عرفات کے دن، کوئی کہے نہیں میں تو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ کر ہی جاؤں گا، تو کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کی؟ تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اپنی مغرب کی نمازوں کو جو ہے تم عرفات کے میدان میں نہ پڑھو، بلکہ آگے مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو جو دلیلیں لے کر آئے گا اللہ کی رسول کی سنتوں کے آگے، اس نے اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند کر دی۔ یاد رکھیں، آپ کے سامنے کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کر، حدیث کہہ کر کوئی الفاظ آپ کو بتائے، اب آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، بحث نہیں کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ اور یہ بھی آپ اس سے کبھی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، جو وہ انسان کہہ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ موضوع حدیث ہے یا وہ ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے، تب آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات ہے، دیکھ لیں گے کہ کیا چیز ہے، اس پہ تحقیق کر لیتے ہیں، لیکن جھگڑا نہیں کرنا۔ جب کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کر کہہ دے، اب اس کے بعد خاموشی اختیار کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، اب یہ اس کا ایمان، اب یہ وہ جانے اور اللہ جانے۔ کوئی آپ سے کہے، آپ کہیں اچھا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے، بس ختم، نہ آگے آپ ڈیٹیل پوچھنا شروع کریں، اچھا کیسا ماحول تھا، لائٹ کون سی آن تھی، کون سے کلر تھے، کیا پہنا ہوا تھا۔ اتنی ڈیٹیل آپ پوچھیں گی تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو جو ہے اپنے خواب کے اوپر ایمبرائڈری کرنے کا موقع مل جائے۔ کوئی آپ سے کہے میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہیں اچھا ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو خواب کی بہترین تعبیر دکھائے، بس خاموشی۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرا، اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو عرب کے جو بدو تھے وہ جب آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو وہ عرب کے بدو بعض اوقات ایسے موقع پر آتے تھے جب اللہ کے رسول مسجد نبوی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو بدو جو تھے بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آئیں، وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آواز دیا کرتے تھے، اخرج علینا محمد، اخرج علینا محمد، محمد ہمارے لیے باہر آؤ، محمد ہمارے لیے باہر آؤ۔ تو یہاں پر ایسی آیات کہہ کر ان کو بھی آداب سکھا دیے گئے۔ تو جو مختلف لوگ آپ کو اس طرح سے پکارتے ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ اس طرح سے نہ پکارا جائے بلکہ آپ کا انتظار کیا جائے۔ تو ہم جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، وہ جو میلاد کی محفلوں میں ہوتا ہے، کیا اس آیت کو اس محفل کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کے اور میرے سامنے کیا چیز آئے گی، اور آپ لوگوں کو منع کریں تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم محبت ہی کا تو اظہار کر رہے ہیں۔ ہم محبت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہمیں تو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ ہم محبت بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھا دیا۔ آگے کہا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بتا دیا گیا۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ازواج کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے یقیناً شوہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھیں، ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے حساب سے ان کے ساتھ بات چیت کریں، اس کیفیت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رشتوں میں تھے موجود، رسول بھی تھے،
ربوت کے تار میں بھی تھے، رسالت کا کام بھی کر رہے تھے، اور مختلف رشتہ داریاں بھی تھیں، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے سسر بھی تھے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر آپ کے سسر تھے، آپ کے چچا بھی تھے. تو بتا دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کیسے کریں. سب لوگ جو ان کے ساتھ موجود ہے وہ ان کی باتوں کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور جس بات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اب اس کے آگے اپنی زیادہ لاجکس مت لے کر آئیں، ورنہ کیا ہوگا، اعمال ہبط ہو جائیں گے. جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہی در حقیقت لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو جان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہی بات بتا دی گئی، بدوؤں کو مینر سکھائے جا رہے ہیں. اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں یہ بات مینشن کر رہا ہے کہ ہم ان محفلوں کا ضرور اندازہ کر لیں، ان پر ضرور غور کر لیں جن کو ہم رسول اللہ کی محبت کے نام پر ارینج کرتے ہیں. ان سب چیزوں کی، ان سب معاملات کی کریکشن کی ضرورت ہے. اور یہاں سے اسکالر ایک یہ بھی نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول اپنی ذمہ داری نبھا کر اپنے حجرے میں چلے گئے، اب ان کا ایک فیملی ٹائم ہے، اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. اسی طرح سے جیسے اللہ کے رسول کا ایک فیملی ٹائم تھا، وہ ایک پبلک پراپرٹی اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کو جس وقت چاہیں، جس وقت آپ کا دل کرے، جس وقت آپ نے سوال پوچھنا ہو، آپ ان کو اپنے لیے حاضر سمجھ کے جو ہے ان کے گھر پر حاضر ہو جائیں. اسی طرح سے جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پبلک پراپرٹی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، کس وقت آپ ان کو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کس وقت آپ ان سے ملنے جا سکتے ہیں. ملنے جانے کا معاملہ تو چلو ہم لوگوں نے پھر بھی کافی محتاط ہو کر رکھنا شروع کر دیا کہ ہم فون کر کے ملنے جائیں، لیکن ایس ایم ایس ہر کوئی جو ہے بغیر ٹائم دیکھے ایس ایم ایس کرتا ہے، اور پھر توقع بھی یہ رکھی جاتی ہے کہ اس کا جواب اس کو فوراً مل جائے گا، حالانکہ انسان 10 مصروفیات میں ہو سکتا ہے. جو لوگ گھروں سے باہر نکل کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یقیناً ان کو جب گھروں میں جانا ہوتا ہے تو ڈبل ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. یہاں سے یہ چیز بھی اسکالر جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. سمجھا دیا کہ ریومرز نہ پھیلاؤ، سنی سنائی باتوں پر نہ یقین کرو کہ فوراً ان کو آگے پہنچانا شروع کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی کیا ہو کہ پھر تمہیں بتا دیا گیا کہ پھر تم بعد میں پچھتاؤ کہ یہ میں نے کیا کیا. اور ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے. اڑی اڑائی باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو آگے مت پھیلائیں. میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، اس کو آگے مت پروموٹ کریں. ہم کہیں گے ہاں پھر تمہارے پاس باتیں ہی کرنے کو نہیں رہیں گی، تو یقیناً آپ کے پاس باتیں کرنے کو نہ رہیں. جب آپ کے پاس یہ والی باتیں کرنے کو نہیں رہیں گے تو آپ کنسٹرکٹیو باتیں کریں گے. آپ ہو سکتا ہے دین کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کسی نماز کے اوپر اپنے خشوع کو قائم کرنے کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کسی کلاس کو جوائن کرنے کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات سن کر آئی ہو اس کو ڈسکس کریں. اس چیز سے منع کیا گیا. اور ہم سب خواتین اور ہم سب کی ینگ جنریشن، ہم سب کی یوتھ کو پلیز یہ بات بتا دیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ یہ والا میسج بھیجیں تو آپ دیکھیں، آپ 3 کو بھیجیں آپ کی بیٹری فل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہر گروپ کے اندر آپ کو وہی میسج نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر گروپ کے اندر وہ میسج ہوتا ہے اور اس میں کوئی سچی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے اگر یہ میسج 10 لوگوں کو نہ بھیجا تو آپ کے ساتھ جو ہے یہ میری امانت کا معاملہ ہے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی. ایسے کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اس طرح کے میسیجز کو آگے پروموٹ نہ کریں. یہ سب جو ہیں سب کے سب پرینکس ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنے کی چیز ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ صرف کوئی سوشل نیٹ ورک سائٹ جو ہے وہ اپنی پروموشن کے لیے ایسے میسیجز خود فلوٹ کر دیتی ہے تاکہ لوگ پھر ایک جو ہے وائرل کی طرح جو ہے میسیجز یہاں سے وہاں کرنا شروع کر دیں. یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے. جس چیز کا آپ کو علم ہے اس چیز کو کریں، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو آگے نہ پھیلائیں. ہم کہتے ہیں چلو کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارا وہی سلوگن ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے بہن یہ کیوں کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے ٹرائی کیا تھا، آخر حرج ہی کیا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا ہے. تو نہ ٹرائی کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنے کی آپ سب کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی بات سچی ہوتی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ جب تک کسی خبر کے بارے میں تمہیں شیورٹی نہ ہو اس کو آگے نہ بیان کرو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے
معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی۔ یہ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ صحابہ کے لیے ایمان ان کے دلوں کی زینت ہوا کرتا تھا، صحابہ کے لیے ایمان ان کو محبوب ہوا کرتا تھا۔ زندگی کو گناہوں سے آپ بھی پاک کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں بھی ایمان جگمگائے گا۔ جیسے صحابہ نے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کیا تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ نے محبوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سب سے قیمتی چیز ان کا ایمان رکھ دی۔ انسان مومن جو ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کو نہیں جانے دیتا، چاہے اس کے اوپر کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے۔ انسان دیکھیں ڈیکوریشن کرتا ہے نا، کس وقت کرتا ہے اپنے گھر کی ڈیکوریشن؟ جب گھر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے لیے کہا گیا کہ ان کے دل کی زینت ہے یہ ایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا بیسک تزکیہ کر چکے تھے، اپنے اندر سے بیسک معاشرتی برائیوں کو، اخلاقی برائیوں کو نکال چکے تھے۔ جب انسان دلوں سے معاشرتی برائیوں کو، اخلاقی برائیوں کو، اپنے نفس کی برائیوں کو نکال دیتا ہے، پھر ہی ایمان جو ہے اس کے اندر سچ سکتا ہے اور اس کی زینت بن سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اللہ جانتا ہے کون دل میں ایمان سجانا چاہتا ہے اور کون اس کو رد کرتا ہے، کون صرف لپ سروس تک ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کس کے دل کے اندر ڈیپ ڈاؤن ایمان اتر چکا ہے، کس کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ بتایا دیا گیا کہ اگر تم لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو نیوٹرل ہو کر مت بیٹھ جاؤ، ہم کیوں پڑے ان کے جھگڑے میں، ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنی عزت خراب کرنے کی۔ آج کے زمانے میں کون کسی کے جھگڑے میں پڑتا ہے؟ اللہ نے یہاں کیا کہا کہ جب کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو تو ان کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو، ان کے درمیان خالص بننے کی کوشش کرو، اگنورنٹ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، خالی تماشائی بنتے مت دیکھتے رہو، بلکہ ان دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو لڑائیاں کرواتا ہے، یعنی جو ادھر سے بات کو ادھر اور بات کو ادھر لگاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صلح کرانے والے بنے، جو دو کے درمیان میں صلح کرا دے گا اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو زینت دے دے گا۔ تو دو لوگوں کے درمیان، آپ کی فیملی میں دو فیملیز آپس میں جھگڑ رہی ہیں، دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اور صلح کرانے کی کوشش کیسے ہوگی؟ جو مظلوم ہے اسی کو نہ کہتے رہیں دیکھو جا کے سوری بول دو، دیکھو جا کے سوری بول دو۔ جو ظالم ہے اس کو بھی مینشن کریں کہ دیکھو تم نے زیادتی کی ہے، اپنی اصلاح کرو، جو تم نے ظلم کیا ہے اس کا کمپنسیشن کرو، تاکہ معاملہ جو ہے وہ بیلنس طریقے سے آپ آگے فارورڈ کر سکیں۔ اور یہ کام انسان حکمت کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، یہ کام انسان بزرگی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ خاندان کے اندر ایک بھی بزرگ انسان ہوتا ہے تو وہ خاندان والوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، ان کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، اللہ ہمیں خاندان والوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں وہ بزرگی عطا کرے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کے اندر تماشائی بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اس کو سالو کرا سکیں اور یہاں کی بات وہاں نہ لگائیں۔ اللہ کے لیے صلح کرائیں، لوگوں کے دل صاف کریں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو۔ اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ خاندان کے اندر ایک بھی بزرگ انسان ہوتا ہے تو وہ خاندان والوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، ان کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، اللہ ہمیں خاندان والوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں وہ بزرگی عطا کرے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کے اندر تماشائی بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اس کو سالو کرا سکیں اور یہاں کی بات وہاں نہ لگائیں۔ اللہ کے لیے صلح کرائیں، لوگوں کے دل صاف کریں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، اس لیے کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوتے ہیں۔ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بتا دیا گیا انصاف کرنا، گھریلو جھگڑے ہوں، تمہارے ورک پلیس کے جھگڑے ہوں، تمہاری فرینڈز کے اندر جھگڑے ہوں، انصاف انصاف اور انصاف، عدل کا ساتھ دینا۔ اگر 3 فرینڈز لڑ پڑتی ہیں تو عدل کرنا، یہ نہ ہو کہ جس کو تم پسند کرتی ہو اس کی سائیڈ لینے تم کھڑی ہو جاؤ۔
عدل کا کام کرنا بتا دیا گیا، اسی سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اچھا، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو پھر پنجابی سندھیوں میں اور سندھی پنجابیوں میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایسی بات ہے، جو اردو سپیکنگ ہیں وہ میمن میں، اور میمن جو ہیں وہ اردو سپیکنگ میں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم قرآن کی بات نہیں مانتے؟ کیا ہم وہاں پر اللہ کی بات سے آگے پیش قدمی کرتے ہیں؟ تو پہلی آیت میں تو ہم پڑھ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنے اپنے معیار زندگی گزارنے کے خود بنا لیے ہیں۔ اللہ نے یہاں کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو کب سمجھ آئے گی؟ ہم کہتے ہیں ہم غیروں میں شادی نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ سب، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ نے آپ کے اور میرے اندر ایک رشتہ رکھا ہے، اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہ جیوز تھے، یہ بنی اسرائیل تھے جو نیشنلسٹ ہونے کا نعرہ لگاتے تھے، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم سپیریئر ریس ہیں، ہم سب سے اعلیٰ انسان ہیں، ہم ایسے انسان ہیں جو اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں جنت جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے تو کہا ہے کہ یہ مسلمان امت ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک امت جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس دکھ اور درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ اور میں ایک امت ہیں، آپ اور میں کلمے کی بیسس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اور میں اس بانڈ کے اندر ہیں لا الہ الا اللہ، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس تھکر دین بلڈ، اٹس تھکر دین فیملی، اٹس تھکر دین کاسٹ، اٹس تھکر دین یور سوشل سرکل۔ لیکن آپ اور میں اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹی کی شادی کی بات آئے، بیٹے کی شادی کی بات آئے، ہم کہتے ہیں ہم تو خاندان میں شادی کرتے ہیں، یا خاندان میں نہیں تو برادری میں کرتے ہیں، غیروں میں نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے معیار یہ بنا لیے ہیں، یہ آربیٹری معیار ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نہیں ہٹائے تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کو ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ سب مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سندھیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، پنجابیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، اردو سپیکنگ کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، پھر جب بیٹی جاتی ہے تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ سب انسان ہیں، سب کے دو پاؤں، دو ہاتھ، دو آنکھیں ہیں، سب کھانا پینا کھاتے ہیں، سب سوتے ہیں، سب رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا کلچر، ہم اپنی رسمیں اسلام اور سنت کے مطابق کر لیں، ہم میں یونیفارمٹی آ جائے گی، خود بخود ہم سب کا ایک ہی جیسا دین ہو جائے گا۔ جیسا رسموں کے اندر اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو گنجائش دی ہے، انہی گنجائش کو ہم استعمال کریں گے تو ہماری رسمیں ایک جیسی ہو جائیں گی، ہم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہوں گے۔ بہت اہم احکامات ہیں، اللہ نے ہم سب کو بہن بہن اور بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بانڈ جو دیا ہے، یہ کلمے کی بانڈ کے اوپر یہ بتایا ہے کہ یہی چیز تمہیں امت بنائے گی۔ کوئی نہ آپس میں ایک دوسرے کو کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، میمن ایسے ہوتے ہیں، وہ جوکس بن جاتے ہیں۔ کچھ جوکس بنتے ہیں صرف میمن کے اوپر، کچھ جوکس بنتے ہیں صرف پٹھانوں کے اوپر۔ کیوں؟ کیا سمجھا آپ نے؟ آپ نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور ان کو کمتر سمجھا؟ آپ نے اپنی شان بڑھانے کے لیے دوستوں کے اندر جو ہے ایسے جوکس پروموٹ کر دیے۔ نام لے کر جوکس کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، کسی کی کاسٹ کا مذاق اڑانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ اور میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اور نہ یہ لیبل لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں پنجابی ہیں لیکن اچھے بڑے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جنرلی پنجابی اچھے نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ اتفاق سے ہی اچھے نکل آئے ہیں۔ سندھی ہیں لیکن بڑے پولائٹ ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ سندھی ویسے پولائٹ نہیں ہوتے، بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بڑی جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں سے منع فرما دیا۔ اللہ نے کہا مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس امت کے اینگل سے جڑنے والا بنائے۔ ہم واقعی ایک دوسرے کا درد ایسے محسوس کریں جیسے امت محسوس کرتی ہے۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر بچے بھوکے راتوں میں سوئیں، ہم اس کا درد محسوس کریں۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے پاس سونے کے لیے شیلٹر نہ ہو، ہم اس کا درد محسوس کریں۔ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر کے کوئی شیلٹر پرووائڈ کریں، مل کر ہم کوئی نہ کوئی ایفرٹ کریں۔ آخر ہم کٹی پارٹیز کے اندر، کمیٹی پارٹیز کے اندر اتنی کمیٹیاں بھی تو ڈالتے ہیں۔
پھر کمیٹی بھی ہم چاہتے ہیں ڈالنے کہ کم سے کم 10 کی تو ڈلے، اس سے کم کی تو ہمیں کمیٹی ڈالنی نہیں. یہ تو کم سے کم میں آپ کو بتا رہی ہوں. کتنا ہمارے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کو ہم کیوں نہ ایسی جگہوں پر استعمال کریں جہاں سے نظر آئے کہ ہم امت کو جوڑنے والے بن رہے ہیں، امت کو کھڑا کرنے والے بن رہے ہیں. امت کے لوگوں میں ایک دوسرے کا درد ہوتا ہے. امت بنے گی ایسے جب آپ اور میں ان کی فکر کریں گے جن کے پاس اللہ نے ریسورسز نہیں دیے. سرکولیشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ایک ہی پاس جمع ہو کر سارے کا سارا مال رہ جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اب اللہ نے آگے مزید بتایا کہ تمہارے آپس میں جڑنے کا سیمنٹ اور کیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو. کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہیں یہاں پہ اس کمرے میں ہیں؟ ہم ہیں؟ اتنی دیر لگائیں گے بولنے میں؟ کہیے جی ہاں ہم ہیں الحمدللہ. یا ایھا الذین ہم ہیں. اللہ نے کہا لا یسخر قوم من قوم. کیا اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بتا دیا. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں. اس سے اسکالرز بڑی مزے کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں مرد الگ الگ بیٹھتے ہیں، عورتیں الگ الگ بیٹھتی ہیں. یعنی ڈسکشنز ان کے جب ہی ہوں گے نا جب وہ سیگریگیشن میں بیٹھیں گے. خاندانوں کے اندر سیگریگیشن ڈیویلپ کریں، یہ زیادہ بڑا جہاد ہے. پردے کر کر کے ہم انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے رہتے ہیں. ہماری بچیوں کو پھر اوڑھنے کا سارا زندگی معاملہ رہتا ہے، اور پھر وہ بہت ڈپرائیو ہوتی ہیں جب ان کو سنگھار کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور ان کے اس ڈپریویشن کی وجہ سے پھر وہ کہاں نقاب کی طرف اور حجاب کی طرف آئیں گی. تو اپنے اپنے خاندانوں کے اندر سیگریگیشن ڈیویلپ کریں. آخر ایک دور تھا کہ مردانہ اور زنانہ الگ ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے. بڑی بڑی ایلیٹ کلاسز کے اندر، بڑے بڑے فیشنیبل لوگوں کے گھروں کے اندر، جہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خود بخود سب سیگریگیشن ہو جاتی ہے. مرد ایک طرف چلے جاتے ہیں، عورتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے شاید اس دن میک اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ سامنے نہ ہی آئے. ورنہ اور تو مجھے کوئی چارم نظر نہیں آتا کہ مرد الگ کیوں ہوتے ہیں. یا اس دن اللہ زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے، یا شاید اس دن خوف زیادہ ہوتا ہے، یا جس گھر میں موت ہو جاتی ہے اس گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کے فرشتے زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں کوئی دین کی بات نہیں ہوگی، ادھر کسی کی موت ہوگی ادھر سیگریگیشن ہو جائے گی. اب مرد ادھر بیٹھیں گے، خواتین ادھر بیٹھیں گی، آپ لوگ ادھر آ جائیں اتنے آرام سے. اور ویسے آپ دعوتیں کریں اور لوگوں کو بلائیں اور لوگوں سے کہیں پلیز مرد ادھر بیٹھیں گے عورتیں ادھر بیٹھیں گی، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. لو اب مل بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے. لو اب آپس میں رشتہ داروں کو ایسے کاٹ دیا. اور خاص طور پہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے. وہ چلتے ہوئے چلی جائیں گی مردوں میں، اس کے بعد وہاں سے کسی کو پکڑ کے لے آئیں گی عورتوں کے اندر، لو میرا بچہ ملنے آیا سب سے، لو بھی سلام کرو سب کو. ایسے سیگریگیشن ڈیویلپ نہیں ہوگی. جتنا بڑا جہاد ہمارے خاندان کی بزرگ خواتین کو کرنا پڑے گا، اتنا بڑا جہاد ہماری بچیوں کو شاید اس وقت نہ کرنا پڑے. ان کو صرف اپنے آپ کو اوڑھنا ہے. لیکن وہ عورتیں، وہ خواتین جو کسی سٹیٹس کے اوپر ہیں اپنے خاندان کے اندر، جن کو ایک مقام حاصل ہے، جن کی اتھارٹی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، ان کو اپنے گھروں کے اندر سیگریگیشن ڈیویلپ کرنی ہے. اللہ نے یہاں کہہ دیا نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. مثال کے طور پر عورتیں عورتوں کا مذاق کیسے اڑاتی ہیں؟ ہم عورتیں تو اگر لسٹ بنانا شروع کریں تو شاید شام ہو جائے. ہم عورتیں کیسے مذاق اڑاتی ہیں؟ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دو فرینڈز آپس میں بیٹھی ہیں، تیسری فرینڈ نہیں آئی، چلو ایک جان پہچان کی خاتون آئی، ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر اپنی فرینڈ کو دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرائے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، اور کیا پتا چلا کسی کا مذاق اڑا دیا. ان خاتون کو تو نہیں پتا چلا، اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا. اللہ نے کہا مذاق نہ اڑاؤ. پھر ہم خالی آنکھوں آنکھوں میں کافی نہیں سمجھتے، ہم زبان سے بھی اچھی خاصی باتیں بولتے ہیں. دلہن کو دیکھ کر آئے، شادی کا اٹینڈ کر کے آ گئے. تو شادی سے جب ہم آئیں گے تو اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ہم نے ضرور ڈسکشنز کرنے ہوتے ہیں. وہ ڈسکشن کس پر ہوتے ہیں؟ اس انٹیریئر پر ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پر ہوتے ہیں. اچھا خوب خواہش بھی ہے کہ اچھی سے اچھی ڈیکوریشن ہو، لیکن جہاں کسی نے ڈیکوریشن ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھا کے کر دی، کتنا خرچہ کیا تھا ذرا خیال نہیں کرتے، کتنا پیسہ ضائع کر دیا. قریبوں کو دیتا تو کسی کے گھر کا 1 مہینہ تک چولہا جل جاتا، کر دیا ایک دم سے اس کا معاملہ ختم. اسی انسان کو کہہ کے آ جاتے دلہن دیکھ کر آئے تھے، تم نے دلہن دیکھی تھی؟ کیوں؟ بالکل دلہن نہیں لگ رہی تھی، اتنی بڑی لگ رہی تھی، اماں لگ رہی تھی پوری. یہ کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے آپ کو اور مجھے. کسی کو کہہ دیا
کسی بچی کو دیکھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں, اس بیچاری نے کاجل بھی لگا لیا اوپر سے, تو کہہ دیا اس کو تمہاری آنکھیں بھینس جیسی لگ رہی ہیں. یہ کیا مطلب ہے بھئی؟ کہیں تمہاری آنکھیں ہرن جیسی لگ رہی ہیں تو سمجھ آتی ہے, کمپلیمنٹ ہے. تمہاری آنکھیں بھینس جیسی لگ رہی ہیں. اب بھینس کی آنکھوں کو جب بھینس آئے گی قربانی کے لیے تو پتہ چلا, ہم دیکھیں گے غور سے کہ بھینس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں کہ بڑی ہوتی ہیں. ہم اپنی عام گفتگو کے اندر اتنے آرام سے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یا بہت عام سی بات ہے, جہاں بیٹیاں اپنی ماؤں کے گھر جاتی ہیں, میکے جاتی ہیں, جہاں دو بہنیں اور اماں مل کر بیٹھتی ہیں, وہاں سسرال والوں کی ضرور برائیاں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں, جب آپ اپنی ماں کے ساتھ ہوں. زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ انسان ڈسکشن میں, اچھا شروع کیا ہوتا ہے, ڈسکشن شروع ہوتی ہے, اور پھر ڈسکشن کرتے 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 نوبت مذاق تک چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ساسیں ہمارے معاشرے کی, ان کو تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ان سے اچھے بچے کسی نے نہیں پالے. ہمیشہ اپنی بہو کو کہیں گی ہم نے تو اپنے بچے ایسے نہیں پالے, مطلب یہ کہ تمہیں تو پالنے نہیں آتے. باتوں باتوں میں اس کو باتیں سنا دیں. ایک تو ہم سب کانٹیننٹ والے اتنے ماہر ہیں ان ڈائریکٹ بات کرنے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لگا بھی دیں گے ایک تھپڑ اور پتہ بھی نہ چلے گا کسی کو ہم نے تھپڑ لگایا ہے. ایسے ہم باتیں کرتے ہیں. تو یہ انداز. پھر نوکروں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے, نہ نوکروں کا مذاق اڑانا چاہیے. نہ نوکر مالکوں کا مذاق اڑائیں, نہ مالک نوکروں کا مذاق اڑائیں. جہاں دو فرینڈز مل کر بیٹھتی ہیں, وہ اپنے نوکر کی غیبت اور وہ اپنے نوکر کی غیبت, اور غیبت پر غیبت, اور اپنے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. میری نوکر تم نے پتہ ہے اتنا تنگ کرتی ہیں, اتنے پیسے دو پھر بھی چھٹی مانگتی ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہو, مجھے تو لگتا ہے میری تو ہر وقت جو ہے نا وہ میرے بیگ میں سے پیسے نکالتی رہتی ہے. الزام لگا دیا اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے, اس کو دیکھا ہے وہ یہ کرتی ہے, اس کو دیکھا ہے وہ یہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے کے اوپر کمنٹس پاس نہ کرو, ایک دوسرے کے اوپر ڈسکشنز نہ کرو, اور یہ ایک دوسرے پر تانے دینا, ایک دوسرے کو مذاق میں جو ہے انسلٹ کر دینا, اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے. ہو سکتا ہے تم جس کو بے وقوف سمجھ رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے. آپ بعض محفلوں میں جاتے ہیں, وہاں کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہے, مذاق میں بول دیا اپ سٹارٹس, نیا نیا پیسہ آیا ہے, اب اس کا مذاق اڑا دیا. اس نے نہیں محسوس کیا, اس نے نہیں سنا, اللہ نے سن لیا, اللہ نے لکھ لیا. تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ مردوں کا مذاق اڑائیں, نہ عورتیں کا مذاق اڑائیں, اور عورتوں میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا بہت زیادہ محاسبہ کریں, احتساب کریں, اور اپنا تزکیہ کریں, اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ناپ تول کر بولیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, ایک دوسرے کو تانا مت دو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. تانے نہ دو سے مطلب کیا ہے؟ ساس بہو کے عیب نہ بتاتی پھرے, اور بہو جو ہے وہ ساس کے عیب نہ بتاتی پھرے. اسی طرح نوکروں کا معاملہ, نوکر جو ہیں وہ مالکوں کے عیب نہ بتاتے پھریں, اور مالک جو ہیں وہ نوکروں کے عیب نہ بتاتے پھریں. فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتا کون بہتر ہے؟ وہ اتنا اچھا ایک واقعہ آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کی کنیز تھی. کنیز بادشاہ کا کمرہ صاف کر رہی تھی. اس کا بستر بہت نرم تھا, بستر کی بیڈ شیٹ وغیرہ بدل رہی ہوگی, تو بستر صاف کرتے کرتے اس کو کہا کتنا نرم بستر ہے, اس پر لیٹ کر دیکھتی ہوں. اس پر لیٹی تو اس کو نیند آ گئی. جب نیند آئی تو آنکھ لگ گئی, اس کی آنکھ کھلی تو بادشاہ سامنے کھڑا ہوا تھا. بادشاہ کو سخت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کوڑے لگواؤں گا کہ تم میرے بستر پر کیوں سوئی, تم نے ہمت کیسے کی میرے بستر پر سونے کی. تو جب اس کو کوڑے لگائے گئے تو روایات میں آتا ہے کچھ بولی نہیں, اور چپ کر کے بس روتی رہی. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے میں تو اس بادشاہ کے حال پر رو رہی ہوں کہ میں تو بستر پر کچھ گھنٹوں کے لیے سوئی تو مجھے کوڑے پڑ گئے, جو بادشاہ زندگی بھر اس بستر پر سوتا رہا ہے اس کو کتنے کوڑے پڑیں گے. تانا بھی دے دیا اور بادشاہ کا مذاق بھی اڑا دیا اور بدلہ بھی لے لیا. یہ انداز ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہی نہ چلے کس وقت ہم نے کس کو تانا دے دیا نا بادشاہ کو اتنا بڑا, مجھے تو کوڑے پڑوا دیے بچوں, جب خود پڑا چلے گا تو پتہ چلے گا. بالکل یہ والا انداز تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور برے القاب سے نہ پکارو. ہمارے ہاں تو لگتا ہے ٹیچرز کے نامہ اعمال بالکل صاف ہو جائیں گے جب وہ پہنچیں گی اللہ کے پاس, یا پہنچیں گے اللہ کے پاس. کیوں؟
اس لیے کہ ہمارے بچے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ان کے نام رکھنے کی. ایسے ایسے نام سے ان کو پکارتے ہیں جو کبھی اپنے لیے رکھنا پسند نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اس چیز کو مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ماں کا کام ہے سمجھاتی رہے. ہاں یقیناً بچے مانتے نہیں ہیں, ماں منع کرتی ہے, بچے پھر کرتے ہیں. ٹیچرز کے نام رکھتے ہیں. عزت کرانے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ تمہارا استاد ہے, اس کی عزت کرو. اور استاد کی عزت انسان اپنے ماں باپ کی طرح کرتا ہے. جو بچے, جو اولاد اپنی ٹیچرز کی قدر نہیں کرتی, اپنے ٹیچرز کا مذاق اڑاتی ہے, یقیناً وہ بچے کہیں اور بیٹھ کر اپنے ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں, چاہے کسی بھی الفاظ میں اڑاتے ہوں. یہ حقیقت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ استاد کا مذاق اڑائیں اور ماں باپ کے ساتھ بڑے فرما بردار ہوں. کہیں نہ کہیں وہ اولاد بیٹھ کر ماں باپ کا مذاق ضرور اڑاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیسک ایٹیکیٹس بتائے ہیں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. بتا دیا کہ ایک دوسرے کے نام مت رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں ناک پیدا کرنا بھی بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو, بہت راز ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو. جو تم خاندان میں ایک دوسرے کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہتے ہو کہ پڑوسن کے گھر میں کیا آ گیا, جٹھانی کے گھر میں کیا آ گیا, دیورانی کے گھر میں کیا آ گیا. اگر تم نے راز ٹٹولنے ہیں, کائنات کے راز ٹٹولو. ہم کائنات کے اوپر غور نہیں کرتے اور اپنی نند کی آنکھوں میں طنز کی پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں. میں کہتے ہیں ہاں مجھے پتا چل گیا, بہت طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ آپ نے ان کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے. اللہ کی بندی پتہ نہیں کن سوچوں میں ہوگی, اپنے گھر میں کس مشکل سے اٹھ کر آئی ہوگی, کیا سوچ رہی ہوگی. آپ نے کہا ہاں میں نے تو اس کی نظروں میں پوری کتاب پڑھ لی طنز کی. تو نند کی نظروں میں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن کی شکل میں, اس کو پڑھنے کے لیے وقت لگائیں. اس کو پڑھنے کے لیے اپنا انسینٹیو جو ہے وہ درست کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر برے القاب سے نہ پکاریں. خاص طور پر نوکروں کے معاملے میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نوکروں کو مثال کے طور پر اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھ لیا, بغیر تحقیق کیے, بغیر سوچے سمجھے یہ بات نہ کہیں اسی نے اٹھائی ہوگی میری رنگ, اسی نے غائب کی ہے میری رنگ. ایک رنگ خود رکھ کے کہیں بھول جاتے ہیں, اور اس کے بعد ابھی نہیں مل رہی, بس ابھی ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھی اور نہیں مل رہی, حالانکہ یاد ہی نہیں خود واش روم میں اتاری تھی. اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں, جب 2 دفعہ ڈھونڈا نہیں ملی, تیسری آواز دی نوکر کو, تم یہاں تھی کمرے میں, بتاؤ تم صفائی کر رہی تھی, کہاں گئی میری رنگ. پہلے ڈھونڈ لیتی ہیں اچھی طرح سے, پھر اس سے بات کرتے ہیں. اور نوکر سے بات کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے تب بھی آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں وہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کی امت کے لوگ ہیں, آپ کے ہی مسلمان بہنیں ہیں. آپ نے کیسا انداز اپنانا ہے؟ سنو میں نے یہاں اپنی رنگ رکھی تھی, تم نے دیکھی؟ ہم ایسے بولتے ہیں؟ ہماری ٹون ایسی ہوتی ہے؟ ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں. 2 دن تو وہ چھٹی کر کے آئے بغیر آپ کو بتائے, ابھی اس کا پہلا قدم ہی مین ڈور کے اندر آتا ہے, آ گئی محترمہ, کہاں تھی 2 دن سے؟ ارے بیچاری کو اندر تو آنے دیں, کیا پتا بس میں پیدل پتہ نہیں کہاں گرمی سے گرمی کھاتی بھی آ رہی ہے, اندر آنے دیں, پوچھے پانی پیو گی؟ ہم کہیں لو, ایک تو 2 دن کی چھٹی کی, آئی بھی نہیں, فون بھی نہیں کیا, اوپر سے فون بھی بند کر دیا, اور اس سے پوچھے پانی پیو گی. یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی آپ کو اور مجھے یہاں پر مینرز سکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ معاشرہ پرامن بنے, ان مینرز کے ساتھ مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر پروموٹ کرنا ہوگا. یا دوسری بات جو یہاں کہا گیا کہ گمان نہ کرو. بہویں ہمیشہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب ساس اور نند بیٹھی ہوں گی تو وہ بہو کا ہی ذکر کر رہی ہوں گی. پریشانی لگ جاتی ہے بہو کو کہ جہاں امی کے پاس ان کی بیٹی آئی ہوئی ہے ساس کے پاس, اب یقیناً بیٹھ کے دونوں میری برائیاں کر رہی ہوں گی. تو کیا کیا, چھوٹے سے بچے کو کھلونا دے کے بھیج دیا کہ جاؤ دادی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. اور جب دادی کے پاس جا کے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد جب واپس آیا, بتاؤ دادی کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ اور بچے بھی اتنے چلاک ہوتے ہیں, چاہے وہ 4 سال کے ہیں چاہے وہ 6 سال کے ہیں, وہ آپ کی بات کر رہی تھی, کہہ رہی تھی آپ نے بالکل اچھی بریانی نہیں پکائی تھی. بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. یہ نہ کریں, اس تجسس کے اندر نہ پڑیں. جو بھی وہ باتیں کریں, مثال کے طور پر ازیوم کر لیا کہ وہ آپ کی برائی کر رہی تھی. آپ تو بڑی خوش قسمت ہیں, بغیر توبہ اور استغفار کے آپ کا نامہ اعمال صاف ہوئے جا رہا ہے. اس لیے کہ جو آپ کی غیبت کرے گا, آپ کی نامہ اعمال میں سے گناہ جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ کو کبھی محسوس بھی ہو کہ کوئی آپ کی بات کر رہا ہے, آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ کہیں الحمدللہ, اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. جو عورت کنسٹرکٹیو کاموں میں مصروف ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کی فکر نہیں لگتی, وہ بدگمانی کا شکار نہیں ہوتی.
تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا کہا گیا، تجسس سے بچانے کا کہا گیا، اور کیا کہا گیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ غیبت کرنا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ پڑو۔ اور غیبت کیا ہے؟ جس انسان میں جو کمی ہے اس کو کسی اور کے ساتھ بیان کرنا، جو آپ اس انسان کے سامنے بیان نہ کر سکیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں تو میں صحیح تو بتا رہی ہوں، اس میں ہے یہ خرابی، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں خرابی نہیں ہے اور آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا تو بہتان ہو جائے گا۔ ایک انسان میں ایک کمی کوتاہی ہے، اس کی کوئی اس کے اندر ویکنس ہے، آپ نے اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ نے غیبت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کے عیبوں کو کون چھپا سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو غیبت سے محفوظ رکھے، اور ہم مسلمان عورتیں بہت زیادہ غیبت میں انوالو ہوتی ہیں۔ آپ غیبت کرنا بند کریں، آپ دیکھیں آپ کی گفتگو کے ٹاپکس بدل جائیں گے۔ پھر یا تو آپ کو کپڑوں پہ بات کرنی پڑے گی، یا آپ کو کوکنگ شو پر بات کرنی پڑے گی، یا کسی ریسیپی پر بات کرنی پڑے گی، یا آپ کو ہو سکتا ہے کسی ملک کے بارے میں بات کرنی پڑے۔ ملک کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پولیٹیشنز کی غیبت کرنا یہ تو غیبت ہی نہیں ہے، اور دل کھول کر ہم غیبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو پبلک پراپرٹی اس طرح سے ہوتی ہیں، جو پبلک فگرز ہوتی ہیں، ان کی غیبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ غیبت ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی عادت پکی ہوتی جائے گی اور آپ اور لوگوں کی بھی غیبت کریں گے۔ تو بتا دیا گیا اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لو، غیبت نہ کرو۔ اور اللہ نے کس کے مترادف کیا ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ کون ہوگا جو ایپرن لگا کے اور کانٹا چھری لا کے اور کہے کہ میں ایک مردہ بھائی کے جسم سے حصہ کاٹوں گا اور اس کا سٹیک بناؤں گا اور کھاؤں گا؟ ہم کیا کریں، ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر ایسی موویز ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو کہ سیریز چلی تھی پچھلے دنوں میں ہینیبل کی، جو انسانوں کو ہی کھاتا تھا اور انسانوں کا سٹیک بنا کے دوسرے انسانوں کو بھی کھلاتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا۔ ہمارے بچے، اس لیے ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی مثالیں مذاق لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا غیبت کرنا ایسے ہے کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ ہم تو زندہ بھائی کا نہیں کھا سکتے، کہاں مردہ بھائی کا کھانا؟ لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی عام سی ہو گئیں، بنائن سی ہو گئیں، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو میکسیمم بچائیں، ٹاپک بدل دیں۔ اگر کوئی سامنے والا غیبت کر رہا ہے ٹاپک بدل دیں۔ سامنے والا آپ کے سامنے آپ کے کسی رشتہ دار کی برائی کر رہا ہے، آپ کہیں پلیز مجھے نہ بتائیں۔ سامنے والا آپ کی دوست کی برائی آپ سے کر رہا ہے، آپ کہیں پلیز مجھے نہیں بتائیے، ایسی بات نہیں ہے، آپ ان کے سامنے بات کیجئے، پھر ہم بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کی فرینڈ کی یا آپ کی رشتہ دار کی غلط بات بیان کر رہے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو آپ ان کو ڈیفینڈ کریں، اس لیے کہ ان کی عزت کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت ان کو ضرور سمجھائیں کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے بڑے لوگ، بزرگ، مثال کے طور پر آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی ساس، آپ کی دادی، یہ لوگ اگر غیبت کر رہے ہوں، ان کو غیبت سے روکنے کے لیے آپ کو پھر بہت محتاط انداز اپنانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا دیکھیں یہ غیبت کر رہی ہیں، آپ ایسے مت کریں، اور چڑ جائیں گی آپ سے، پھر وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کریں گی کہ آپ کو چپ نہیں کرا سکیں گی۔ ایسے موقع پر کوشش کریں ٹاپک بدلنے، ایک دم سے کہیں کاکروچ آ گیا، سب بھول جائیں گی۔ سب آسان طریقہ یہی ہے سب سے زیادہ، کوئی غیبت کر رہا ہو تو کہیں کاکروچ ہے وہاں پہ، آپ کہیں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ آپ ایک گناہ سے بچانے کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے کاکروچ نہ بھی ہو، کوئی ایسی چیز کہتے ہیں جس سے وہ ڈرتی ہیں، ان کا دھیان ہٹا دیں، ان کا ذہن ہٹ جائے فوراً۔ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹاپک بدلنے کے لیے، اچھا یہ بتائیں آپ نے کپڑے کیا بنائے، تم بات کیوں بدل رہی ہو، جو بات میں کر رہی ہوں وہ کیوں نہیں سن رہی؟ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ذہن کو بالکل سوئچ کر دیں، جیسے بٹن آن اینڈ آف کر دیں، آپ ان کے ذہن کا سوئچ آن اینڈ آف کر دیں اور کہیں دیکھیں شاید کوئی کاکروچ یا چوہا آ گیا ہے، اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو تم خود ان سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو، اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اتحاد کا ایک اور طریقہ بتایا۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو پہچانو، اور بتا دیا گیا کہ شادی کے معاملے میں پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا قرآن بھی ایک ہے، تمہارے رسول بھی ایک ہیں، تمہارا کعبہ بھی ایک ہے، تو پھر شادی کے معاملات میں تم لوگ اپنی برادریاں الگ الگ لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ آپ سوچیں، کبھی آپ نے سنا نیو یارک والے ہیوسٹن والوں سے کہیں ہم ہیوسٹن والوں میں بیٹی نہیں دیتے؟ کبھی آپ نے سنا؟
آپ کہیں گے اتنا ریڈیکولس ہے. توبہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ کراچی والے لاہور والوں میں بیٹی نہیں دیتے. اس وقت ہمیں مذاق نہیں لگتا، اس وقت ہمیں بہت لاجیکل بات لگتی ہے. ہاں صحیح بات ہے نا، اور کیا. اتنا کلائمیٹ کا فرق ہے، اتنا حالات کا فرق ہے، اتنا طبیعتوں کا فرق ہے، اتنا جو ہے مزاجوں کا فرق ہے. اس فرق کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور جو قوانین اللہ نے دیے ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بتا دیا در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں تعصب سے اور ہمیں غیبت سے اور ہمیں تجسس سے اور برے گمان سے پاک کر دے. ان سب سے اوپر اٹھا کر ہمیں ایک اعلیٰ امت بنا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قل، ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ایک وقت آئے گا اللہ سب چیزوں کا بدلہ لے لے گا. وہی مثال جو آپ کو پہلے سورہ فاتحہ کی اس میں دی تھی، اس کو یاد کر لیجئے. ایک مالک کی اور اس کے غلام کی، جس نے چوک لگا کر ایک باؤنڈری بنا دی ہے، اور جب جب غلام جو ہے وہ اس باؤنڈری کے دوسری طرف گرتا ہے مالک لکھ لیتا ہے. جب جب میں اور آپ نظروں سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. جب جب آپ اور میں گمان اور تجسس کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. جب جب آپ اور میں غیبت کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. جب جب آپ اور میں کسی نوکر کو ہرٹ کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. اور ایک دن ان سب چیزوں کا بدلہ لے گا، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. سورت قوف مکی سورت ہے. قرآن کی 7ویں منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس حصے کو حزب مفصل بھی کہا جاتا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے.